اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تبیین سورہ مبارکہ فاتحہ آیہ دوم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اس آیہ شریفہ میں ہدایت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حمد کو ذکر فرمایا ہے، اور حمد کس طرح انسان کی ہدایت کا ذریعہ ہے اور علامت ہے یہ بیان ہوا ہے۔ حمد اللہ کی ہے، اور اللہ کی حمد ربوبیت کی بنا پر ہے۔ رب العالمین ہے اللہ، اور یہی چیز، یہ ربوبیت اور اس کا مشاہدہ اور اس کا ادراک انسان کو اللہ کی ستائش اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر اکساتا ہے۔ ربوبیت پرورش کو کہتے ہیں، اور اس آیہ شریفہ کے مضمون کے مطابق اللہ تعالیٰ یعنی حاکم جہان ہستی، وہ پروردگار جہان ہستی بھی ہے، رب بھی ہے۔ چونکہ نظام ہستی کو خالق ہستی نے اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ اس نے تدریجاً ابتدائی استعداد سے کمال تک پہنچنا ہے، اور استعداد و صلاحیت کے مرحلے سے کمال تک پہنچنا یہ تربیت ہے اور ربوبیت و پرورش ہے۔ اور یہ پرورش کا نظام اللہ تعالیٰ کا وسیع ہے عالمین تک۔ مخلوق جتنی بھی ہے ما سوی اللہ، سب متعلق ربوبیت الہیہ ہیں، سب تحت ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہیں۔ عالم کثرت سے موجود کثیر موجودات کو، مخلوقات کو جو علامت ہوں کسی پہچان کی، اس مجموعے کو عالم کہتے ہیں۔ تنہا اگر ایک چیز یہ خاصیت رکھتی ہو تو وہ بھی عالم ہے، اور چونکہ یہ لفظ عالم جمع ہے، اس لیے مجموعے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ پورا مجموعہ موجودات کا، مخلوقات کا، جو کسی دوسری چیز کی علامت ہوں، پہچان کا ذریعہ ہوں، اور ذریعہ حصول علم ہوں، باعث علم ہوں۔ اس جم کو پھر جم باندھا گیا ہے قاعدہ عربی کے مطابق، جم ہے سالم عالمین کی صورت میں، جمع الجم ہے۔ خود عالم بتنہائی تمام موجودات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کو عالمین میں بدل کر یہ مقصود ہے سمجھانا کہ جتنی بھی کثرات ہیں اور کائنات ہے، اس کے اندر جیسی بھی تقسیم ہے، جس بنیاد پر بھی انسان ملاحظہ کر کے ان موجودات کے مختلف مجموعے بناتا ہے، ان سب مجموعوں کی ربوبیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ ان کا رب ہے۔ جس طرح تمام کائنات کا مالک اللہ ہے، خالق اللہ ہے،
اور حاکم اللہ ہے، الہ اللہ ہے، فرمان روا اللہ ہے، اسی طرح رب بھی، پروردگار بھی اللہ ہے تمام کائنات کی نسبت۔ کیوں ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کی ذات عالم، عالمین کا حصہ نہیں ہے، جزء عالمین نہیں ہے۔ خالق عالمین ہے، رب العالمین ہے، مالک عالمین ہے، الہ العالمین ہے، خود عالمین میں نہیں ہے۔ عالم اس میں اعلیٰ ہے، اس شے کو کہتے ہیں جو پہچان ہو، نشانی ہو کسی دوسرے کے لیے۔ یہ جہان ہستی سارا علامت ہے اور نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، یعنی اس کے ذریعے سے انسان اللہ کی طرف ملتفت ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور اللہ کے ہونے اور اللہ کے اسماء و صفات کا علم ان موجودات کائنات سے انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ ہم اسے ایک عالم بھی کہہ سکتے ہیں پوری کائنات کو، لیکن چونکہ پوری کائنات یکساں نہیں ہے، اپنی شکل و صورت میں ایک جیسی نہیں ہے، بناوٹ میں کائنات اور اس کے اجزاء اور مختلف موجودات ایک جیسے نہیں ہیں، اثر میں، تاثیر میں، ترکیب میں ایک جیسے نہیں ہیں، محل وقوع کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں، اپنے قواعد و قوانین کے لحاظ سے ایک جیسے نہیں ہیں۔ اس لیے خواہ نخواہ اس تفاوت اور فرق کی وجہ سے موجودات عالم، موجودات نظام ہستی منقسم ہو جاتے ہیں مختلف اقسام میں، اور ان کو آپس کے مشترکات کی بنا پر ہم ایک مجموعہ شمار کر سکتے ہیں۔ جیسے ہم زمین کے اوپر یہ کام کرتے ہیں کہ ایک جتنے بھی موجودات ہیں زمین پر ان کو چند مجموعوں میں اور چند حصوں میں، گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں۔ ان میں جمادات ایک گروہ بنا دیتے ہیں ہم ان موجودات کا، اسی طرح نباتات ایک اور گروہ اور مجموعہ ان موجودات کا شمار کرتے ہیں، حیوانات الگ ایک مجموعہ شمار کرتے ہیں، انسان ایک الگ مجموعہ شمار کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ پلٹ کر یہ جو بڑے مجموعے بنائے ہیں جیسے جمادات، ان کو مزید تقسیم کرتے ہیں ہم جمادات کو، انہیں معدنیات میں تقسیم کرتے ہیں، انہیں پتھروں میں تقسیم کرتے ہیں، مٹی میں تقسیم کرتے ہیں، ریت میں تقسیم کرتے ہیں، دھاتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پھر ان کے چھوٹے مجموعے انہی جمادات کے، رہتے سب جماد ہیں۔ جماد اس وجہ سے کہتے ہیں چونکہ ان میں نشو و نما نہیں ہوتی، رشد نہیں ہوتی، ایک ہی حالت میں باقی رہتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے جمادی کہلاتے ہیں، یا جمود کی وجہ سے جمادی ہیں۔ اور اسی طرح نباتات میں آ کر پھر ان کے چھوٹے مجموعے بناتے ہیں، ان کو تقسیم کرتے ہیں ہم۔ نباتات میں پودے الگ کرتے ہیں، بوٹیاں الگ کر دیتے ہیں، درخت الگ کر دیتے ہیں، پھلدار الگ کر دیتے ہیں، دوسرے الگ کر دیتے ہیں، سبزہ الگ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی حیوانات میں جاندار مخلوق جن میں جان ہے، ان کو مختلف انواع میں اور مجموعوں میں لحاظ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں۔ وہ بھی کسی بنیاد پر کرتے ہیں، یوں نہیں کہ ہمارا جی چاہتا ہے انہیں تقسیم کریں اور ہم تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ تقسیم ہو جاتے ہیں،
منطق میں تقسیم کے قواعد ضوابط ذکر کیے گئے ہیں کہ کس بنیاد پر موجودات کی تصنیف ہوتی ہے، کس بنیاد پر ان کی تنویع ہوتی ہے۔ تقسیم کا ایک پیمانہ ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں یا کسی اور کے اختیار میں نہیں ہے کہ جہاں سے جی چاہے کسی شے کو تقسیم کر دے۔ جہاں سے وہ تقسیم ہوتی ہے، تقسیم پذیر ہے، جہاں سے جس جہت سے اس کو تقسیم کرنا ہے۔ ان موجودات کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں، مختلف حصوں میں مجموعے بناتے ہیں، تو کسی بنیاد پر ان کو تقسیم کرتے ہیں۔ کوئی ایسی وجہ مشترک ان کے درمیان ہوتی ہیں جو ان کو ایک مجموعہ قرار دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اس چھوٹے مجموعے کو مزید آگے اقسام میں تقسیم کر کے ہم لحاظ کرتے ہیں۔ چونکہ تاثیر کے لحاظ سے ان کی تاثیر فردی طور پر ہوتی ہے، اور جب تک ان کو ہم فردی طور پر، شخصی طور پر لحاظ نہ کریں، استفادے کے قابل نہیں ہیں، ان کے اوپر کوئی حکم صادر نہیں ہو سکتا جب تک انہیں تشخص نہ ملے، یا جب تک ان کا تشخص ہم ملحوظ نہ رکھیں، ان سے ہم استفادہ نہیں کر سکتے۔ اس بنا پر یہ موجودات نظام ہستی ایک مجموعہ بھی شمار ہوتے ہیں، بڑا اور ایک چھوٹا مجموعہ بھی شمار ہوتے ہیں۔ تقسیم ہوتے ہوتے ایک اکائی تک بھی لحاظ کر سکتے ہیں ہم ان کو، اور پھر ان کو دیگر عناوین کے تحت ہم لحاظ کرتے ہیں۔ یہ اعتباری تقسیمات بھی ہیں اور حقیقی تقسیمات بھی ہیں۔ اعتباری تقسیمات وہ ہوتی ہیں جو آپ کے فرض کرنے سے، آپ کے لحاظ کرنے سے تقسیم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم موجودات کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، دائیں طرف کے موجودات اور بائیں طرف کے موجودات۔ یہ اعتباری تقسیم ہے، حقیقی نہیں ہے۔ اس تقسیم سے واقعاً دو چیزیں نہیں وجود میں آئیں، ایک ہی چیز ہے، ہم نے سہولت کی خاطر اس کو دو حصوں میں لحاظ کیا ہے، اعتبار کیا ہے اس کو۔ یہ اعتباری طور پر جو ہم لحاظ کرتے ہیں، یعنی انسان، یہ بھی تقسیم ہے، اور حقیقی تقسیم، خارجی تقسیم جو اعتبار سے ہٹ کر موجودات کی ہے، جس کے مطابق ہم اعتبار کریں یا نہ کریں، یا ہم ان کی حقیقی حیثیت کے برعکس اعتبار کریں، تو بھی وہ اپنی حقیقی تقسیم میں منقسم ہیں۔ جیسے ہم لحاظ کریں یا نہ کریں کہ جمادات اور نباتات منقسم ہیں، علیحدہ ہیں، دو قسمیں ہیں ان کی۔ انسان اپنی ضرورت کے مطابق، اپنی سہولت کے لیے، اپنی فہم کے لیے، استفادے کے لیے موجودات کو منقسم کرتا ہے، کائنات کے نظام ہستی میں موجود مختلف موجودات کو۔ یہ تقسیم بھی صحیح تقسیم ہے، غلط نہیں ہے۔ اعتباری طور پر انسان جو لحاظ کرتا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط تقسیم ہے، ٹھیک ہے، یہ تقسیم بھی صحیح ہے، لیکن اس کے یہ توجہ رہے کہ اعتباری تقسیم کے نتیجے میں جو اقسام اور حصے اور مجموعے وجود میں آتے ہیں، ان کے آثار بھی اعتباری ہی ہوتے ہیں۔ یوں نہیں ہے کہ ہم اعتبار کر کے دو حصے بنائیں اور پھر یہ توقع رکھیں کہ یہ دو حصے آثار تکوینی ان سے ہم حاصل کریں۔ اعتباری امور کے اثرات بھی اعتباری ہوتے ہیں، اور حقیقی تکوینی امور کے اثرات بھی تکوینی ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کی تقسیم انسان انجام دیتا ہے، یعنی حقیقی تقسیم جو تقسیم واقع میں، حقیقت میں، موجودات میں لاگو ہے، حکم فرما ہے، اس طرح بھی انسان ان کو دیکھتا ہے اور اسے مختلف
مجموعے نظر آتے ہیں، مختلف موجودات کے حصے نظر آتے ہیں، اور خود اپنی ضرورت کے تحت جب موجودات کے مختلف حصے لحاظ کرتا ہے تو بھی اس کو یہ کائنات تقسیم شدہ منقسم چھوٹے بڑے مجموعوں میں نظر آتی ہے۔ مثلاً ہم ابھی جو تقسیم اس وقت دنیا میں زمین کی ہوئی ہے، ہم نے جغرافیائی لحاظ سے ایک خطہ کو ایشیا کہتے ہیں، ایک خطہ کو یورپ کہتے ہیں، بر اعظموں کی تقسیم، ایک کو امریکہ کہتے ہیں، ایک حصے کو آسٹریلیا کہتے ہیں، یہ جو مختلف افریقہ کہتے ہیں، یہ بر اعظم ہیں۔ یہ اعتباری تقسیم ہے، اور انسان اس تقسیم سے باقاعدہ نتیجے لیتا ہے، اثرات لیتا ہے، اور اس کے مطابق اس نے اپنا نظم، عالمی نظم بنایا ہوا ہے، اور زمین کے اوپر ایک نظم اس تقسیم کے نتیجے میں آیا ہے۔ ورنہ جس خطے کو آپ ابھی ایشیا کہہ رہے ہیں اس کا نام آپ افریقہ رکھ دیں کہ یہ افریقہ ہے، تو فرق تو نہیں پڑتا، وہ یہ افریقہ ہو جائے گا، اور افریقہ کو ایشیا کہہ دیں، یا جس کو آج یورپ کہتے ہیں اس کو اور کوئی نام دے دیں آپ، یہ آپ کے نام رکھے ہوئے ہیں۔ ان ہم الا اسماء سمیتموہا، یہ نام ہیں جو تم نے خود رکھ لیے ہیں، اور اجازت ہے تمہیں یہ نام رکھنے کے لیے۔ جس طرح ہم اپنے نام رکھتے ہیں، اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اپنے محلوں کے نام رکھتے ہیں، اپنے شہروں کے نام رکھتے ہیں، اپنے گلی کوچوں کے نام رکھتے ہیں، اداروں کے نام رکھتے ہیں، یہ نامگزاری اور یہ تقسیم انسان کو مجاز ہے، حق ہے، کر سکتا ہے انسان۔ وہاں جہاں اس کو اس تقسیم سے اپنی اس اجتماعی سماجی زندگی میں کوئی نتیجہ لینا ہے یا کوئی نظم ترتیب ایجاد کرنی ہے، اور جس طرح زمین ہی منقسم ہے، پانی ہے اور خشکی، یہ حقیقی تقسیم ہے، یہ ایشیا اور افریقہ کی طرح نہیں ہے، بلکہ حقیقتاً ہے۔ جہاں پانی ہے وہاں پانی ہے، آپ وہاں خشکی لحاظ کریں تو بھی وہاں پانی ہوگا، اور جہاں خشکی ہے وہاں آپ پانی فرض کریں تو بھی وہاں خشکی ہی ہوگی۔ یا جیسے زمین منقسم ہے پہاڑوں میں اور صحراؤں میں، یہ حقیقی تقسیم ہے۔ پہاڑ ایک علیحدہ جغرافیائی خصوصیت ہے، صحرا علیحدہ، میادین الگ جغرافیائی خصوصیت ہے۔ یہ فرضی، اعتباری اور لحاظی نہیں ہے۔ پہاڑوں کو صحرا فرض کرنے سے وہ صحرا نہیں ہوتے، اور نہ ہی ان سے صحرائی اثر انسان لے سکتا ہے، نتیجہ لے سکتا ہے۔ یہ انجام شدہ طبیعی تقسیم ہے۔ خلقت میں، بناوٹ میں، ترکیب میں زمین نے اس طرح کی تقسیم پائی ہے، اور انسان کو اسی طرح کی تقسیم سے سروکار ہے، اور اسی کیفیت میں زمین سے اس نے استفادہ کرنا ہے۔ بس چونکہ انسان جس زمین پر ہے، اور زمین جس منظومہ فلکی میں ہے، اور یہ منظومہ فلکی جس کہکشان میں ہے، اور وہ کہکشان جس عظیم نظام کیہان میں ہے، اور وہ کیہان جس وسیع تر نظام کائنات میں ہے، یہ سب نظام ہستی منقسم ہے، مختلف اس کے حصے ہیں۔ اعتباری انسان جہاں جہاں تک رسائی رکھتا ہے، جہاں جہاں تک انسان کی دید ہے، انسان کی فہم ہے اور انسان کی دسترس ہے، وہاں پر دو تقسیمیں ہیں، اعتباری بھی ہے اور حقیقی بھی ہے۔ لیکن جہاں انسان کی ضرورت نہیں ہے یا انسان کی دسترس نہیں ہے، وہاں فقط حقیقی طور پر یہ موجودات خاصیات کے لحاظ سے اور اثرات کے لحاظ سے، ترکیب اور بناوٹ کے لحاظ سے منقسم ہیں۔ لیکن ان سب میں یہ جتنی بھی منقسم چیزیں ہیں، مجموعے ہیں، شکلیں ان کی مختلف ہیں، اثرات ان کے مختلف ہیں، ترکیبیں ان کی مختلف ہیں، محل وقوع ان کا مختلف ہے، فارمولے ان کے مختلف ہیں، جسامت ان کی مختلف ہے، خصوصیات و خصائص ان کے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک چیز میں یہ سب شریک ہیں۔ جس طرح
کائن ہونے میں یہ سب مشترک ہیں۔ کائن یعنی یہ وہ موجودات ہیں جو پہلے نہیں تھے اور اللہ نے ان کو ایجاد کیا ہے، اس لیے ان کو کائن کہتے ہیں۔ عربی زبان میں ان موجودات کو موجودات کائن کہتے ہیں، جس کی جمع کائنات ہے، مفرد اس کا کائن ہے۔ کائن وہ مخلوق، وہ موجود جو پہلے موجود نہیں تھا اور کسی کے ایجاد کرنے سے، خالق اور رب کے ایجاد کرنے سے وجود میں آیا ہے، اس کو کائن موجود کہتے ہیں۔ اور یہ مجموعہ سارا اس خصوصیت میں شریک ہے کہ یہ سب کائن ہیں، یہ نہیں تھے اور یا موجودہ شکل میں نہیں تھے یا سرے سے نہیں تھے، پھر بعد میں یہ کسی مرحلہ دیگر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ وجود میں آئے ہیں۔ یہ ایک ان کی خصوصیت ہے، کائن ہیں، کائنات ہیں۔ دوسری ان کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سب علامت ہیں، نشانی ہیں اپنے مکون کی، اپنے خالق کی، جس نے ان کو ایجاد کیا ہے، اس کی نشانی ہے، وہ علامت ہیں۔ اس لیے عالم بھی ہیں، یہ پہلے نہیں تھے، وجود میں آئے ہیں، کائن ہیں، اور وجود میں آنے کے بعد جس نے انہیں ایجاد کیا ہے، جس نے انہیں بنایا ہے، خالق ان کا، خالق کائنات یا خالق وجود ان کا، یہ اس کی علامت بھی ہیں، نشانی بھی ہیں اس کی، یہ اس وجہ سے یہ عالم بھی ہیں۔ یہ سب مل کر عالم ہیں ایک، اور چونکہ سب ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف ہیں، متعدد ہیں، متفاوت ہیں، اس وجہ سے ان کو عالمین بھی کہہ سکتے ہیں، عوالم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک عالم ہوتے ہوئے کئی عالم بھی ہیں، یہ چونکہ الگ الگ ہیں، مختلف ہیں ایک دوسرے سے، بس ان کو آپ عالمین کہہ سکتے ہیں آپ۔ خوب یہ انسان اس کائنات کی شناخت جب کرتا ہے، پہچان کرتا ہے، اس کائنات، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ادراک، فہم کی حس رکھی ہے، اور ادراکی قوتیں انسان کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھی ہیں۔ جیسے حواس دیے ہیں، 5 حصے ہیں، حصے بصارت ہے، حصے سماعت ہے، دیکھتا ہے انسان، سامنے انسان کے ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی دیتی ہیں، ان میں نظر آنے کی خصوصیت رکھی ہے، اور انسان کو نظر ڈالنے کی خصوصیت انسان میں رکھی ہے، انہیں دکھائی دینے کے قابل بنایا ہے اور انسان کو دیکھنے کے قابل بنایا ہے، دیکھنے والی حس دی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو دکھائی دینے کی صلاحیت رکھتی ہیں یا خاصیت ہے ان کے اندر، دکھائی دے سکتی ہیں۔ اور یہ جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اجسام دیکھتے ہیں یا ساری کائنات ہم دیکھ رہے ہیں، نہ، ہم بہت محدود حصہ آنکھوں سے کائنات کا دیکھتے ہیں، باقی حصہ جس کی ہم تصدیق کرتے ہیں اس کے وجود کی، وہ باقی ادراکات کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، دکھائی نہیں دیتا۔ مثلا ہم کسی چیز پر بھی نگاہ ڈالیں تو ہمیں صرف اس کی رنگت نظر آتی ہے، جسامت نظر نہیں آتی، جسم قابل رؤیت نہیں ہوتا، رنگ قابل رؤیت ہوتا ہے۔ ابھی آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو جہاں رنگ ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اپنے لباس کا رنگ، اپنے جسم کا رنگ، آپ جس کارپیٹ پر بیٹھے ہیں اس کا رنگ، ستونوں کا رنگ، چھت کا رنگ، فرش کا رنگ، پودوں کا رنگ، پتوں کا رنگ، یہ آپ کو دکھائی دے رہی ہیں چیزیں۔ اور ابھی آپ جہاں موجود ہیں یہاں ہوا بھی موجود ہے، آکسیجن بھی موجود ہے جو آپ سونگھ رہے ہیں، تنفس کر رہے ہیں، لیکن یہ آپ کو نظر نہیں آ رہی، موجود ہے، جیسے ستون موجود ہے، جیسے باقی چیزیں ساری موجود ہیں، آپ کا لباس موجود ہے، ہوا بھی موجود ہے، لیکن ہوا آنکھوں سے آپ نہیں دیکھ سکتے۔ ایک اور حس ہے آپ کے پاس جو ہوا کو
ادراک کرتی ہے، درک کرتی ہے، اور وہ حس شامہ ہے۔ لیکن ہم اتنے دقیق نہیں ہیں۔ عموماً جو لوگ زیادہ چرنے چگنے میں مصروف ہوں وہ یہ موٹا سا فرق بھی نہیں محسوس کرتے۔ وہ ہوا کو بھی سمجھتے ہیں، نظر آنا چاہیے اس کو، اور ہر چیز نظر آئے۔ جیسے آپ کوئی چیز چکھتے ہیں تو چکھنے سے آپ کو اس کا ادراک ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ دیکھنے سے ذائقہ نہیں پتہ چلتا ہے، ذائقہ نظر نہیں آتا آنکھ سے، زبان سے چکھتے ہیں آپ، حس سے ذائقہ آپ میں اس چیز کو لمس کرتا ہے۔ دکھائی دینے والی چیزیں صرف رنگ ہیں، چونکہ اجسام کے اوپر رنگ چڑھا ہوتا ہے، رنگین جسم کا رنگ ہمیں نظر آتا ہے، خود جسم نظر نہیں آتا۔ جنہوں نے اینک لگائی ہوئی ہے، یہ شیشہ جسم ہے لیکن یہ نظر نہیں آتا، اس شیشے سے باہر رنگین چیزیں نظر آتی ہیں۔ اگر اینک کے شیشے کی طرح یہ ساری چیزیں شفاف ہو جائیں، رنگت ان کی ختم ہو جائے، عمارتوں کی، اینٹوں کی، راستوں کی، ٹائلوں کی رنگت ختم ہو جائے، درختوں کی، یہ سب موجود ہوں گے لیکن نظر نہیں آئیں گے آپ کو، شیشے کی طرح ان سے نگاہیں آپ کی عبور کر جائیں گی۔ رنگ فقط انسان کو نظر آتا ہے۔ باقی ہم قیاس کرتے ہیں کہ رنگ ہے تو رنگ کے نیچے جسم ہے، یقیناً ہم نہیں کرتے، ہم تو اتنے دقیق لوگ نہیں ہیں، ہم تو صرف چرنے چگنے میں اور کھیل کود میں لگے رہتے ہیں۔ جو انسانی مقام تک پہنچتے ہیں، انسان کی تعریف اہل فلسفہ نے کی ہے۔ جو انسان کس کو کہتے ہیں؟ وہ جاندار مخلوق جو حقائق کلیہ کو ادراک کر سکے۔ حیوان ناطق ہے انسان، حیوان یعنی جاندار، انسان وہ جاندار مخلوق ہے جو کلی امور کو ادراک کر سکے، وہ انسان ہے۔ لیکن جو چر سکے، کھا سکے، وہ انسان کی تعریف کے زمرے میں انہوں نے درج نہیں کیا، وہ علیحدہ کسی نوع میں شمار ہوتا ہے۔ جو ادراک کر سکے۔ اب جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں اس جہان کا اور عالمین کا، یہ سارے مجموعے دیکھتے ہیں، کچھ ہمیں آنکھوں سے نظر آتے ہیں، کچھ ہم قیاس کرتے ہیں، آنکھوں سے جو چیزیں نظر آتی ہیں، پھر اس کے بعد ہم قیاس کے ذریعے سے کہتے ہیں کہ ان رنگوں کے پیچھے، ان رنگوں کے اندر، ان رنگوں کے نیچے بھی کوئی چیز ہے، اور وہ اجسام ہیں، ان اجسام کے نیچے اور اجسام ہیں۔ یہ تو دیکھا ہوا نہیں ہے ہم نے، یہ سب قیاس ہے ہمارا کہ اس کے پیچھے کچھ ہے، اس پتھر کے اندر بھی کچھ ہے، اس ستون کے اندر بھی کچھ ہے، یہ قیاس ہے ہمارا، دکھائی نہیں دیتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ادراک کی صلاحیت دی ہے اور کائنات کو قابل ادراک بنایا ہے کہ یہ اگر کوئی اس مجموعے کو سمجھنا چاہے، علم حاصل کرنا چاہے تو اس کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا مدرک، صاحب ادراک، صاحب فہم، جو صاحب فہم نہیں ہے وہ بھی ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، مثلا جانور، حشرات، یہ سب اس کائنات میں ہیں، لیکن ان کے لیے یہ عالم نہیں ہے، یہ عوالم نہیں ہے، چونکہ ان کو ان سے کسی کا علم حاصل نہیں ہوتا۔ عالم کیوں ہے یہ ساری موجودات؟ اس لیے کہ یہ ذریعہ علم ہے۔ کس کے لیے؟ جس کے اندر علم کے حصول کی صلاحیت ہے، خاصیت ہے، یعنی انسان۔ انسان کے لیے یہ عالم کی حیثیت رکھتے ہیں، ورنہ بھینس کے لیے یہ چارہ ہے سب، دوسرے جانوروں کے لیے کوئی اور حیثیت ہے اس کی، عالم نہیں ہے۔ اب انسان بھی اگر جانوروں کی طرح ہو جائے کہ اسے زمین دیکھ کر یہ نظر آئے کہ یہ کھیت ہے، پراپرٹی ہے میری،
تو یہ پھر پراپرٹی ہے، یہ عالم تو نہیں ہے اس کے لیے، اس انسان کے لیے۔ اس کے نزدیک یہ اس کی جائیداد ہے۔ بھینس کے لیے یہ سب چارہ ہے، جانور کے لیے یہ بل ہے، پناہ گاہ ہے، یا کوئی اور اس کی ضرورت پوری کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ علم کا ذریعہ، کائنات علم کا ذریعہ ہے۔ کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ انسان کو کائنات سے علم حاصل ہوتا ہے۔ بس یہ کائنات ہے، کائن ہے، کائن انسان کے لیے نہیں ہے، کائن مطلقہ ہے، اپنی ذات میں ہر موجود کائن ہے، یعنی پہلے نہیں تھا پھر ایجاد ہوا ہے، وجود میں آیا ہے۔ انسان ہو تو بھی یہ کائنات ہے، انسان نہ ہو تو بھی یہ موجودات سب کائنات ہیں۔ لیکن اس کائنات میں جب انسان نے قدم رکھا ہے تو یہ کائنات عالم بھی کہلائی ہے، عالمین بھی کہلائی ہے، چونکہ اب یہی کائنات، یہ موجودات، یہ حوادث و محدثات، یہ سب علم کے حصول کا ذریعہ ہیں، اعلی علم بھی ہیں۔ ان کو دیکھنے سے علم بھی حاصل ہو رہا ہے، اور علم انسان کو حاصل ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے یہ انسان کی نسبت عالمین ہیں، نشانیاں ہیں اور علامتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اب ممکن ہے یہ ملائکہ کے لیے بھی عالمین ہو، اور ممکن ہے جنات کے لیے بھی عالمین ہو، انسان کے علاوہ جو ذی شعور مخلوقات ہیں جنہیں علم حاصل ہو سکتا ہے، لیکن واضح طور پر انسان ہے جس کے لیے ان کی حیثیت عالمین والی ہے۔ دوسرے لفظوں میں اسی مطلب کو مثال کے ذریعے ہم سمجھیں۔ کتاب ہے، ہر جگہ ہیں کتابیں، گھروں میں کتابیں ہیں، اور دکانوں میں کتابیں ہیں، لائبریریوں میں کتابیں ہیں۔ یہ کتابیں علم کے حصول کا ذریعہ ہیں، یہ ایک عالم ہے، کتابیں علم حاصل ہوتا ہے، یہ ذریعہ ہیں، آلہ ہیں۔ جو ان کو مطالعہ کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس کے لیے ذریعہ اور وسیلہ حصول علم ہیں۔ لیکن جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کے لیے بھی یہی کتابیں ہیں، ان کو بھی نظر آتی ہیں یہ کتابیں، ان کو بھی ان کا حجم نظر آتا ہے، رنگ نظر آتا ہے، عبارتیں نظر آتی ہیں ان کو، لیکن یہ ان کے لیے ذریعہ حصول علم نہیں ہے۔ یا مثلا جو کتابیں بیچتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، صرف بیچتے ہیں، کتابیں فروخت کرتے ہیں، ان کے لیے یہ کتابیں ذریعہ حصول علم نہیں ہے، ذریعہ حصول مال ہیں۔ یہ مال حاصل کرنے کا آلہ ہے، نہ علم حاصل کرنے کا آلہ ہے۔ یہ کتاب علم کا ذریعہ ہے طالب علم کے لیے، قاری کتاب کے لیے، معلم کے لیے، مطالعہ کرنے والے فرد کے لیے۔ لیکن جو اس کو فروخت کر رہا ہے، جو اس کو کوئی اور کام میں دیکھ لا رہا ہے، اس کے لیے یہ کتاب علم کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہر چند ہم سب کی نسبت اس کو کتاب کہہ دیتے ہیں، لیکن کتاب فقط اس کے لیے ہے جس کو یہ مکتوب سمجھ میں آتا ہے، پڑھتا ہے اور اس سے استفادہ کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ کم از کم اس کے اندر شأنیت ہونی چاہیے، یہ صلاحیت و قابلیت ہونی چاہیے، یہ حیثیت اس کے اندر موجود ہونی چاہیے کہ وہ کتاب پڑھ سکتا ہو۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں جو کتابیں ہوتی ہیں ان کے پاس، لیکن یہ کتابیں ان کے لیے کتاب شمار نہیں ہوتی، ذریعہ حصول علم شمار نہیں ہوتا۔ اسی طرح یہ عالمین، یہ کائنات، یہ کتاب ہے، کتاب خانہ ہے، علم کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن انسان کے لیے۔ مثلا انسان جب باہر کھیت میں جاتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، بھیڑ بکریاں بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، گائے بھینس بھی ساتھ لے کے جاتا ہے، کسان بھی جا رہا ہے ایک ہی جگہ پر، اور جانور بھی۔ ایک کے لیے یہ عالم ہے، ایک کے لیے عالم نہیں ہے، مرتا ہے، چراگاہ ہے۔
کسان اس سے کیا حاصل کر رہا ہے؟ اگر کسان بھی گھاس کاٹ کے، پٹھے کاٹ کے، ٹرالی بھر کے وہ بھی لے آئے، جانور بھی پیٹ بھر کے آ جائے، تو یہ دونوں کے لیے چراگاہ ہے، عالم نہیں ہے دونوں کے لیے، چونکہ عالم علم کا ذریعہ ہے۔ علم تو اس نے حاصل نہیں کیا، یہاں سے اس نے، کسان نے بھی پٹھے ہی توڑے ہیں، یہاں سے کاٹے ہیں، جانور نے بھی پٹھے کھائے ہیں، چارہ کھایا ہے، کسان نے بھی چارہ کاٹا ہے، تو یہ عالم تو نہ ہوا اس کے لیے، دونوں کے لیے چراگاہ ہے، دونوں کے لیے مرتع ہے۔ یہ عالم اس وقت ہے جب اس سے علم حاصل ہو رہا ہو، جس چیز سے انسان علم حاصل کر رہا ہے وہ عالم ہے انسان کے لیے، وہ ذریعہ علم ہے۔ ورنہ جو علم کے حصول کا ذریعہ اللہ نے بنایا ہے، اس کو کسی اور چیز کے حصول کا بھی انسان ذریعہ بنا سکتا ہے، چونکہ ایک چیز کے اندر کئی حیثیتیں ہیں، کئی خصوصیات ہیں۔ اگر آپ اس سے دوسری کسی خصوصیت کے لیے استفادہ کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے عالم شمار نہیں ہوگا، آلہ ہے لیکن کسی اور کام کا آلہ ہے، آپ کے تجارت کا آلہ ہے، خرید و فروخت کا آلہ ہے، بزنس کا آلہ ہے، کوئی اور زندگی کی سہولت کا آلہ اور ذریعہ آپ نے اسے قرار دیا ہے۔ انسان صاحب فراست و فہم، صاحب بصیرت انسان کے لیے یہ کائنات عالم ہے، حصول علم کا ذریعہ ہے۔ اگر بابصیرت انسان نہیں ہے اس کے لیے یہ عالم نہیں ہے، یہ کائنات چراگاہ ہے اس کے لیے۔ یا قرآن کریم میں اور تعبیریں ہیں کہ انہوں نے اس زمین کو کیا بنا دیا ہے، اس کو فساد کے لیے بنا لیا ہے، اس کو عیاشی کا ذریعہ بنا دیا ہے، اس کو ظلم کا ذریعہ بنا لیا ہے، اس کو اور چیزوں کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا ہے۔ مثلاً ہم اس کو تیسری مثال سے بھی سمجھیں، اجتماعی مثال سے۔ ایک تقسیم زمین کی ہوئی ہے، خشکی زمین کی جہاں آبادی ہے، آبادی والے حصوں کو لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے ممالک میں۔ ایک مملکت پاکستان ہے، ایک ہندوستان ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، چین ہے، یہ جڑے ہوئے ملک، یہ اعتباری تقسیم ہے۔ حقیقتاً زمین کے اوپر صرف زمین ہے، یہ جو آبادیاں ہیں اور آبادیوں نے ہر خطے کا نام رکھ لیا ہے، یہ اعتباری تقسیم ہے، اس لیے تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا حصہ بن جاتا ہے، اور کبھی ایک ملک دوسرے ملک سے علیحدہ ہو کے اپنی الگ پہچان بنا لیتا ہے۔ یہ سب دنیائی اعتبار میں ہوتا ہے۔ اور جو ممالک بنتے ہیں، ملک تشکیل پاتے ہیں، ان کی ایک اپنی تعریف ہے، حد ہے ان کی تعریف اور حد معلوم نہیں سمجھ میں آتی ہے اردو دان طبقے کو، یہ نہیں آتی ہے، جس کو آپ لنڈے میں ڈیفینیشن کہتے ہیں۔ تعریف اور حد اصطلاح ہے، ڈیفینیشن کو تعریف اور حد کہتے ہیں۔ مملکت کی ایک اپنی تعریف ہے، کس کو مملکت کہا جاتا ہے، کس سرزمین کو مملکت کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ مملکت کا درجہ حاصل ہوتا ہے جس کے اندر ایک ملک آباد ہو، یعنی حکومت قائم ہو، ایک قوم اس کے اندر آباد ہو، اور اس کے اندر ایک نظام حکومت و حاکمیت کا قائم ہو، اس جگہ کو مملکت کہتے ہیں۔ جیسے مملکت پاکستان، ایک ملک، سلطنت، حکومت، نظام، تہذیب، ایک قوم یہاں پر آباد ہے جنہوں نے یہ ساری چیزیں اس زمین کے لیے لحاظ کر لی ہیں۔ یہ خطہ پاکستان ہر ایک کے لیے مملکت نہیں ہے، مثلا چور ڈاکوؤں کے لیے مملکت نہیں ہے، حکمرانوں کے لیے مملکت نہیں ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے یہ مملکت نہیں ہے، یہ ان کے لیے لوٹ مار کی ایک جگہ ہے۔ چونکہ اس کو آباد نہیں کرتے، مملکت کے جو تقاضے ہیں
مملکت کے لیے جو رویہ ہونا چاہیے وہ تو نہیں کرتے. جیسے آپ گھر بناتے ہیں اور اس میں ایک گھرانہ جا کر آباد ہوتا ہے, خاندان, ایک گھرانہ انسانی مجموعہ چند افراد کا جو خاندانی رشتوں میں آپس میں منسلک ہیں, بندھے ہوئے ہیں, یہ اس گھر میں جا کر زندگی بسر کرتے ہیں. یہ گھر اس گھرانے کے لیے یہ گھر ہے. لیکن ایک دوسرا آدمی جو اس کی اس حیثیت سے ہٹ کر کسی اور دید سے اس حویلی کو یا ان کمروں کو دیکھتا ہے, اس کے لیے یہ گودام ہے, اس کے لیے یہ پناہ گاہ ہے, اس کے لیے یہ اڈا ہے, اس کے لیے یہ کوئی اور چیز ہے. اس کے لیے تو گھر نہیں ہے. گھر تو ان لوگوں کے لیے, اس گھرانے کے لیے ہے جو اس کو رہائش کے لیے استفادہ کر رہے ہیں. جو رہائشی استفادہ اس سے نہیں کر رہا, کسی اور نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے, اس کے لیے یہ گھر نہیں ہے, بلکہ یہ اس کے لیے دکان ہے, گودام ہے, کوئی حیثیت اس کے لیے ہو سکتی ہے اس کی. اور متعدد مثالیں آپ دے دیں. مثلا مدرسہ ہے. مدرسہ کیوں مدرسہ ہے؟ چونکہ درس ہوتا ہے یہاں پر, جگہ ہے, مکان ہے, ظرف ہے درس کا. اب جس نے درس پڑھنا ہے اور پڑھ رہا ہے اس کے لیے تو یہ مدرسہ ہے. لیکن جو یہاں فقط لطف اندوز ہو رہا ہے, زندگی سے ٹائم پاس کر رہا ہے, تنخواہ لے رہا ہے, سو جاگ رہا ہے, وقت گزار رہا ہے, عمر گزار رہا ہے, اس کے لیے تو مدرسہ نہیں ہے یہ. اب جہاں پر جا کر گھوڑے گدے باندھ دیے جائیں, چارہ کھاتے رہیں, وہ تو استبل کہلاتا ہے, درس نہیں کہلاتا. مدرسہ جہاں درس ہوتا ہو, جہاں درس دیا جاتا ہو, جہاں درس لے رہے ہو. تو یہ کس کے لیے مدرسہ ہے؟ جو درس لے رہے ہیں یہاں سے, کسی طرح کا بھی درس لے رہے ہیں, یا روزانہ لے رہے ہیں, ہفتگی لے رہے ہیں, کبھی کبھار لے رہے ہیں. اگر درس ہی کے لیے اس جگہ کو لحاظ کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں اور استفادہ کر رہے ہیں تو یہ مدرسہ ہے ان کے لیے. ورنہ یہ اگر اس کو کسی اور کام کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو یہ اڈا ہے, یہ کوئی آفس ہے. ہیں مدرسے اس طرح کے ہیں, انہیں مدرسہ کہتے ہیں لیکن درس نہیں ہوتا. کاروبار ہوتا ہے, سیاست ہوتی ہے, بزنس ہوتا ہے, تنظیمی فعالیت ہوتی ہے, اور بہت سارے دنیاوی کام ہوتے ہیں, یا ممکن ہے غیر اخلاقی کام بھی ہوتے ہوں. تو ہر وہ جگہ جہاں ٹائٹل بورڈ لگا دیا جائے تو مدرسہ نہیں ہوتا. مدرسہ مدرس جہاں درس ہوتا ہو. عالم جس مجموعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہو وہ عالم ہے. ورنہ جس مجموعے سے علم حاصل نہیں ہوتا وہ عالم نہیں شمار ہوتا. کیوں شمار نہیں ہوتا؟ چونکہ جو اس مجموعے کو دیکھ رہا ہے, سروکار ہے, وہ اس سے علم حاصل نہیں کر رہا, کوئی اور استفادہ اس سے کر رہا ہے. جیسے جانور ہے تو چراگاہ ہے اس کی, یہ عالم نہیں ہے اس کا, چراگاہ ہے اس کی. انسان بھی اگر ادراک بند کر کے اور صرف چرنے کے لیے کسی جگہ پڑاؤ ڈال لے تو یہ جانور ہے چراگاہ کے اندر, عالم میں نہیں ہے, عالمین میں نہیں ہے, چراگاہوں میں. جس طرح حشرات اور حیوانات یا مچھلیاں پانی میں رہ رہی ہیں, وہ پانی سے استفادہ کر رہی ہیں. بعض نے یہ شبہ ایجاد کیا ہے جس سے بہت سارے مفسرین کنفیوز ہوئے ہیں کہ عالمین عربی لغت قاعدے کے اعتبار سے یہ صیغہ جمع مذکر سالم ہے, اور یہ وزن ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے, غیر ذوی العقول میں استعمال نہیں ہوتا. لہٰذا ان ادیبوں کے اس قول کے تحت مفسرین نے قرآن میں عالمین کا ترجمہ اور تفسیر جہاں بھی کیا ہے وہ ذوی العقول کرتے گئے ہیں. عالمین کا ترجمہ ذوی العقول, ذوی العقول یعنی جاندار چیزیں. اب یہ بھی ایک مسامحہ ہے,
ذوی الحیات کہتے تو زیادہ بہتر تھا ذوی العقول کے بجائے. ذوی العقول کہتے ہیں وہ موجودات مخلوقات جن میں عقل ہو، جان کے علاوہ، جاندار ہونے کے علاوہ، حیات کے علاوہ ان میں عقل بھی ہو. ہر جاندار میں عقل نہیں ہے، فقط انسان میں عقل ہو سکتی ہے، ممکن ہے انسان میں عقل آ جائے. ضروری نہیں ہے کہ عقل ہو. ہر جو انسان کی طرح کا پتلا گھوم رہا ہے لازمی نہیں کہ اس میں عقل ہو. عقل ایک کمال ہے، رشد کا، نشو و نما کا ایک مرحلہ ہے. انسان تکامل کرتے ہوئے ایک مرحلے میں جا کر صاحب عقل ہوتا ہے. صاحب حیات پیدا ہوتے ہی ذی حیات ہوتا ہے، اور پھر اس کے اندر باقی صلاحیتیں ایک ایک کر کے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر اسی رشد کے ایک مرحلے میں عقل آ سکتی ہے اس کے اندر. اگر اس رشد میں رکاوٹ نہ آئے، اس رشد میں کوئی وقفہ نہ آئے، اسی طرح آگے رشد کرتا جائے تو عقل بھی اس میں آ جائے گی. وہ صورت میں تو سب انسانوں کو بھی عاقل نہیں کہہ سکتے، مگر یہ کہ یہ کہیں کہ شانیت عقل ان کے اندر پائی جاتی ہے. ذوی العقول صرف انسان ہوں گے، باقی موجودات نہیں ہیں. جاندار باقی موجودات بھی ہیں. لیکن یہ ادبی قاعدہ کوئی ایسا قانون نہیں ہے. معارف کے لیے دلیل ضروری ہے، نہ کہ ادبی قاعدہ. ادبی قاعدے اعتباری ہیں، اور اعتبار ہوتا ہے ان کا استقراء کے نتیجے میں. یعنی ایک لفظ کا استعمال دیکھتے ہیں اکثر غالباً کس میں ہوتا ہے، جب وہ مشاہدہ ان کا ہو جاتا ہے تو وہاں سے ایک قانون استنباط کر لیتے ہیں کہ یہ ذوی العقول میں استعمال ہوتا ہے یہ لفظ. یوں نہیں ہوتا کہ قاعدہ کسی دلیل کے نتیجے میں بنتا ہے پھر اس دلیل کا پابند ہوتا ہے استعمال. ادبی قواعد کثرت سے خود ادیب بھی نقص کر دیتے ہیں، جگہ جگہ لکھ دیتے ہیں کہ قاعدہ یہ ہے لیکن یہ استعمال استثناء ہے. یعنی خلاف قاعدہ، اور خلاف قاعدہ جب ادب میں کوئی استعمال ہو لفظ تو اس کو غلط نہیں کہا جاتا، وہ صحیح استعمال ہوتا ہے، لیکن عمومی اکثریتی اور غالبی استعمال سے ہٹ کر ایک غیر اکثریتی اقلیتی استعمال کے زمرے میں اس کو شمار کر دیتے ہیں. بس اس وجہ سے کہ ادیبوں نے یہ کہا ہے کہ عالمین یہ صیغہ جم مختص ہے یا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر عرب لغت میں ذوی العقول کے لیے، پس عالمین فقط عقول کو ذوی العقول کو کہتے ہیں. یہ بے دلیل بات ہے، اس کے لیے کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. بعض علماء نے خصوصاً اس آیہ کریمہ میں الحمدللہ رب العالمین میں، جیسے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بہت سارے قرائن ذکر کر کے یہ نتیجہ لیا ہے کہ یہاں پر اس آیہ کریمہ میں کم از کم ذوی العقول ہی مراد ہیں. چونکہ حمد ہے رب العالمین کے لیے اور حمد مختص ہے ذوی العقول کے لیے، بس عالمین بھی مراد ذوی العقول ہیں چونکہ حمد کا ذکر ہے. اور بعد میں جو آگے مضمون چل رہا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ سب انسانوں کے لیے ہے یہ مضمون سارا، باقی مطالب معارف. اس وجہ سے یہ عالمین بھی یہاں پر مقصود عالم انسانیت ہے، انسانی عوالم اور انسانی مجموعے اور انسانی ادوار، عالمین سے یہ مراد ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہم قرآن کریم کے کسی بھی اصطلاح اور لفظ کو جب معنی معین کرتے ہیں تو معنی جو قرائن سے ثابت ہوتا ہے وہ استعمال میں قرائن معین کرتے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے، لیکن لغت اس سے نہیں معین کر سکتے ہم. اگر قرآن کریم کے اندر آیت میں قرینے موجود ہیں
کہ یہاں پر مراد یہ مصداق ہے یا یہ خصوصیت معنی کی مد نظر ہے یا تطبیق اس پر ہوتا ہے، تو اس کو ہم دلیل نہیں قرار دے سکتے معنی لغوی کے تعین پر، یا اصل لفظ کے معنی کے تعین کی دلیل قرار نہیں دے سکتے۔ اصل معنی عالمین کا مطلق ہے، تمام موجودات، تمام کائنات جو ذریعہ اور آلہ علم بن سکتا ہے انسان کے لیے یا صلاحیت علم رکھنے والے موجودات کے لیے، وہ سب عالمین کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس کی تفسیر آگے قرآن مجید میں کثرت سے عالمین کا استعمال آیا ہے اور مختلف مواقع پر ہے۔ کن کن معانی کے ساتھ قرآن نے عالمین کو جوڑ کر ذکر کیا ہے۔ عالمین ان مطالب کے لیے بھی قرینہ شمار ہوتا ہے اور وہ مطالب عالمین کے لیے قرینہ شمار ہوتے ہیں۔ جیسے سماوات ہے، قرآن مجید میں کثرت سے لفظ سماوات استعمال ہوا ہے۔ سماوات سے کیا مراد ہے؟ ایک باطل سائنس، خرافاتی سائنس، سائنسدانوں کی، عموماً خرافاتی ساری باتیں دین مذہب سے جوڑ دی جاتی ہیں، مذہبیوں سے زیادہ سائنسدان خرافاتی ہیں زیادہ تر، اور طبیب ڈاکٹر زیادہ خرافاتی ہیں اور سائنسدان زیادہ خرافاتی ہیں۔ بعد میں مذہبی طبقہ ہے اور پھر عوام ان سب کے مقلد ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں کی خرافات بھی عوام میں رائج ہو جاتی ہیں، ڈاکٹروں کی خرافات بھی عوام میں رائج ہو جاتی ہیں، مذہبی لوگوں کی بنائی ہوئی خرافات بھی عوام قبول کر لیتے ہیں۔ عوام کا کام ہی قبول کرنا ہے، سوچنا نہیں ہے، پیچھے چلنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ کبھی سائنسدانوں کے پیچھے چلتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ اب ڈاکٹروں کی یہ جو خرافات ہیں ابھی تک پاکستان میں رائج ہیں اور ملکوں میں بھی ہیں، ایران میں بھی ہم نے دیکھا ہے، وہاں بھی کثرت سے یہ طبی خرافات، ڈاکٹروں کی بنائی ہوئی خرافات ہیں۔ جیسے ایک بیماری یا کئی بیماریوں کی جڑ ناف چڑھ جانا ہے، ناف چڑھ گئی ہے اس کی، اب یہ خرافاتی مطلب ہے یہ، اور ڈاکٹروں نے یہ خرافات پھیلائی ہے، نہ کہ علماء نے۔ یہ خرافات مولویوں کی پیدا کرنا نہیں، یہ طبیبوں کی ہے۔ جس طرح نیم ملا خطرہ ایمان ہوتا ہے، نیم حکیم خطرہ جان ہوتا ہے، اسی طرح نیم سائنسدان خطرہ فہم ہے، خطرہ علم ہے، اور ان نیم سے ہی ہمارا ملک چل رہا ہے۔ ہم نیم اسکالر سے مملکت چلا رہے ہیں، نیم سے سب، نیم سیاستدان، نیم سائنسدان، نیم حکیم، نیم ملا، نیم پروفیسر، نیم سارے، اور نیم جو بھی ہے خطرناک ہے اپنے اپنے شعبے کے لیے۔ ناف اور ناف چڑھنا اور ناف اترنا اور ناف کھینچنا، اور ناف سے پھر زکام ہے تو ناف چڑھ گئی ہے، دانت میں درد ہے ناف چڑھ گئی ہے، ہاضمہ خراب ہے تو ناف چڑھ گئی ہے، سر میں درد ہے ناف چڑھ گئی ہے، ہر چیز کو ناف سے ٹھیک کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزیں ناف سے بندھی ہوئی ہیں۔ ناف ایک اندام ہے انسان کے اندر، لیکن اس کا اتنا کام نہیں ہے جتنا نیم حکیموں نے محوریت اس کو عطا کر دی ہے۔ سائنسدانوں کی خرافات جو ابھی تک موجود ہیں، یہ سائنسدانوں کی خرافات ہیں جو مذہب کے نام پہ ان نیم خواندہ سیکولر، نیم خواندہ انٹلیکچوئلز، یہ دو جماعتیں جو پڑھتے ہیں انگلش سیکھ کے پھر اسکالر بن جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جتنی خرافات ہیں یہ سب مذہب نے پھیلائی ہیں۔ نہ، یہ سب سائنس نے پھیلائی ہیں، سائنسی خرافات ہیں یہ ساری۔ وہ باطل سائنس جو کب کی باطل ہو چکی ہے، فرسودہ ہو چکی ہے، لیکن موجود ہے ابھی۔ نیم خواندہ نسلوں میں
ابھی وہی خرافاتی علوم رواج پا چکے ہیں. عالمین، سماوات، عالمین قرآن کے الفاظ ہیں. خود قرآن ان کی تبیین خود کر رہا ہے. یوں نہیں ہے کہ قرآن نے اللہ نے آیات نازل کر کے پھر یہ کہا کہ اب انتظار کرو ڈکشنریوں کا. سماوات سمجھنے کے لیے پہلے انتظار کرو، نحوی پیدا ہوں، لغت شناس پیدا ہوں، وہ ڈکشنریاں لکھیں، پھر تمہیں سماوات سمجھ آئے گی. پھر سائنسدان پیدا ہو، وہ سائنسی انکشافات کریں، پھر تمہیں سماوات سمجھ میں آئیں گی. خود قرآن سماوات کی تشریح کر رہا ہے اور وضاحت کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے. بیان وضاحت کو کہتے ہیں. قرآن تبیان ہے، بیان ہے، مبین ہے، اور یہ ساری تشریح قرآن کریم خود کرتا ہے. کہاں کی ہے قرآن نے سماوات کی تفسیر یا تبیین؟ جہاں جہاں ذکر سماوات آیا ہے وہاں پر کیا چیزیں سماوات سے مرتبط کی ہیں قرآن کریم نے. آسان طریقہ ہے قرآن سے قرآن کو سمجھنے کا. ایک آدھ آیت میں تو نہیں ہے، فراوان ہے. عالمین آپ غور کریں تو 70-80 مرتبہ سے زیادہ قرآن کریم کے اندر عالمین کا ذکر آیا ہے، اور ہر جگہ عالمین کو کسی دوسرے مطلب کے ساتھ ملا کر، یعنی مطالب کے ساتھ ملا کر ذکر کیا گیا ہے. وہ سارے مطالب عالمین کی تشریح کر رہے ہیں. عالمین سے کیا مراد ہے ان آیات کے اندر؟ بعض آیات میں قرائن موجود ہیں کہ عالمین سے مراد انسانی عوالم ہیں. بعض آیات میں قرینہ موجود ہے کہ عالمین سے مراد انسانوں سے وسیع تر جہان موجود ہیں. اور بعض آیات جہاں قرائن نہیں ہیں وہاں پر مطلقہ، جس طرح خود مادہ عالم میں وسعت ہے دلالت کے لحاظ سے، اور آیت میں بھی کوئی قید قرینہ موجود نہیں ہے، تو وہاں علی الاطلاق مطلقہ مراد ہے. اصل دلالت لفظ کی عالم وسیع ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے، نہ عقول، نہ ذوی العقول، نہ غیر ذوی العقول کی، مطلقہ ہے. آیت میں آیا مراد یا مصداق یہاں پر کون سا مراد لیا گیا ہے وہ خود آیت کے اندر موجود ہے. قرینہ جس آیت پہ جائیں گے وہاں مشاہدہ کریں گے. اس آیہ شریفہ میں الحمدللہ رب العالمین، یہاں پر حمد اللہ کی، الہ کی، اور وہ حمد بھی ربوبیت کی بنیاد پر کہ وہ اللہ، وہ حاکم رب ہے. اس رب کی بنیاد پر حمد ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ بھی رب ہے عالمین کا. عالمین سے مراد تمام جہان ہستی ہے. رب العالمین تمام جہان ہستی، ما سوی اللہ. اس کو اب کہیں تشریح کے لحاظ سے مصادیق عالمین کے اشارہ کیا تھا کہ وہ مصادیق عالمین انسان کے مشاہدے میں جو مجموعہ آتا ہے اپنے آثار کے لحاظ سے یا اپنے ترکیب کے لحاظ سے مختلف، اور اس کے اندر آپس میں یکسانیت ملتی ہے اور اس کو ایک عالم شمار کرتا ہے انسان. عالم بھی مجموعہ ہوگا. ہر چند لغتاً ایک شے کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں آپ، ضروری نہیں کہ مجموعہ ہو. اگر لفظ عالم جمع کا صیغہ ہے، اس میں جنس ہے، تو یوں نہیں کہ مفرد میں نہیں استعمال ہو سکتا. جیسے انسان، انسان اس میں جمع ہے، سب کو کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن ایک فرد کو بھی انسان کہہ سکتے ہیں آپ. اسی طرح عالم اس میں جمع ہے، لیکن اس کو ایک فرد کو بھی عالم کہہ سکتے ہیں آپ. ایک شے، فقط ایک شے، یہ عالم ہے اپنی جگہ پر. یہ شے دوسری اشیاء کے ساتھ مل کر جو اس سے کسی خصوصیت میں اشتراک رکھتی ہیں، ایک نوع ہے، ایک صنف ہے، ایک شکل ہے، ایک تاثیر ہے، ان کے ساتھ مل کر بھی یہ عالم کہلائے گا. تنہا بھی عالم کہلائے گا،
اور یہ مجموعہ دوسرے مجموعے کے ساتھ مل کر بھی عالم ہی کہلائے گا، اور سارے مجموعے عالم ہستی کے ملا کر عالمین کہلائیں گے، اور یہ عالمین سب تحت ربوبیت خداوند تبارک و تعالیٰ ہے۔ ان سب کی پرورش، ان سب کی نشو و نما، ان سب کی رشد اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق ہو رہی ہے۔ جیسے ان کی خالقیت، ان کا وجود میں آنا، ان کا تکون اور ان کی تکوین اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، امر الہی سے ہے، اسی طرح ان کی پرورش، ان کی رشد، ان کا کمال تک پہنچنا تدریجاً، یہ سب اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے تحت ہے۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی ایک نظام ہے، اور بہت ہی خوبصورت عالیشان نظام ہے، کل کائنات کا نظام ربوبی، اور خصوصاً انسان سے مربوط نظام ربوبی، جس کی تحت مربوبیت خود انسان بھی ہے اس نظام میں، یعنی وہ نظام ربوبی جو انسان پر لاگو ہے، حاکم ہے، اور انسان اس سے تربیت پا رہا ہے، رشد و نمو پا رہا ہے۔ اس نظام ربوبی میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کے وسائل، پرورش کے منابع، ان وسائل و منابع کے علل و اسباب اور ان کی تمام شرائط، خصوصیات مقرر کی ہوئی ہیں، ایک نظام کے طور پر انجام پا رہا ہے۔ اور اس نظام ربوبی میں جہاں بہت سارے تکوینی موجودات ہیں، انسان بھی نظام ربوبی میں بطور ایک عنصر وہاں لحاظ کیا گیا ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبی کا ایک حصہ ہے ماں باپ، جس طرح زمین اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبی کا ایک حصہ ہے، اس نظام کا ایک جز ہے، بارشیں اس کا ایک جز ہیں، فصلیں اس کا جز ہیں، آسمانی حوادث اس کا ایک جز ہیں، موسم کی تبدیلی نظام ربوبی کا ایک جز ہے، انسان بھی نظام ربوبی کا ایک حصہ ہے۔ جیسے ماں باپ ہیں کہ بچے کی خلقت اور بچے کی پرورش اللہ نے کرنی ہے، نظام ربوبی ہے، اصل ربوبی نظام ہے، لیکن انسان اس ربوبی نظام کے اندر ایک دستگاہ کے طور پر والدین یا دیگر انسان جو مختلف شعبوں میں ربوبی نظام میں فعال ہیں، متحرک ہیں، یہ سب اسی کا ایک جز ہیں، اسی کا ایک حصہ ہیں۔ جیسے مثلا کسان ہیں، دہقان ہیں، فصلیں اگاتے ہیں، زمینیں تیار کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نظام ربوبی کا ایک حصہ ہے۔ یہ چاہیں تو اس نظام سے باہر بھی نکل سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے آپ کو نظام ربوبی میں شامل کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ جتنے زمینیں بیچ کے ڈی ایچ اے بنا لیا، بحریہ بنا لیا، یہ نظام ربوبی سے نکل گئے ہیں باہر۔ انہوں نے اللہ کی وہ جو زمین تھی آباد کرنے کے لیے ان کو دی تھی، بیچ کے پیسے لے لیے اور کوئی اور کام انہوں نے شروع کر دیے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ بعض لوگ جیسے ماں باپ ہیں، بچے پیدا نہیں ہونے دیتے، اللہ کی نظام ربوبی میں شریک نہیں ہو رہے۔ اللہ نے ان کے لیے گنجائش رکھی ہے کہ آپ آئیں، نظام الہی کا، جیسے ابھی پاکستان میں نئی حکومت بن رہی ہے، ہر پارٹی، ہر آدمی خواہاں ہے مجھے اس حکومت میں کسی نہ کسی جگہ کہیں بھی رکھ لیا جائے، خصوصاً جن کا روزگار نہیں ہے ان کی شدید خواہش ہے، اور جن کا روزگار ہے چھوٹا ہے ان کی خواہش ہے مجھے کسی بڑے عہدے پر رکھ لیا جائے، مجھے زیادہ معاوضے والے عہدے پہ رکھ لیا جائے، میں اس حکومتی نظام کا حصہ قرار پاؤں، اپنی ضرورت کے تحت اور اپنی صلاحیتوں کو یہاں پر استعمال کروں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ربوبی عالمینی بنایا ہے، زمینی، انسانی۔ انسان کو یہ نظام ربوبی سمجھنا ہے، ضروری ہے، واجب ہے، یہ پورا نظام سمجھنا ہے، اس لیے کہ خود انسان اسی نظام ربوبی میں رشد کرے گا، تربیت پائے گا، پرورش پائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف یوں نہیں کہ خود پرورش پانی ہے، بلکہ اس کا حصہ بھی بننا ہے، بن سکتا ہے انسان۔ اور اللہ نے زمین کے اوپر جتنی ربوبی نظام قائم کیا ہے،
یہ ملائکہ ہر چند اس میں شامل ہیں. اللہ کے تمام نظام ربوبی میں ملائکہ پہلے کارکن ہیں اللہ تعالیٰ کے، جن کے سپرد نظم و نظام کائنات اور نظام ہستی بنانا اور چلانا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرامین کو اجرا کرتے ہیں. لیکن انسانی زندگی میں، انسانی ربوبیت کے حصے میں ملائکہ سے زیادہ خود انسان کا عمل دخل ہے. انسان کے لیے اس ربوبی نظام میں گنجائش انسان کے لیے رکھی گئی ہے. اس لیے ربوبیت کا ذکر قرآن کریم میں انسان کو زیادہ کیا گیا ہے. انسان کے لیے اس نظام ربوبی کو سمجھیں، اور پھر جیسے خود اس کے تحت تربیت ہیں، تحت کفالت ہیں، آپ پرورش پا رہے ہیں، زمینی اور انسانی نظام ربوبی میں انسان ہی کارکن ہیں. یوں نہیں ہے کہ یہ غیر زمینی عوامر اور غیر زمینی عوامل کے ذریعے سے زمین پر ربوبی نظام لاگو ہوگا، اور انسانیت کے لیے جو نظام ربوبی ہے وہ انسانوں کے ذریعے سے ہوگا، وہ غیر انسانوں کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ دیوتا اور دیویوں کے ذریعے نہیں ہوگا، وہ جنات اور پریوں کے ذریعے نہیں ہوگا. وہ ملائکہ بھی یہاں معاون کی حیثیت رکھتے ہیں. ملائکہ مؤثر کردار نہیں رکھتے اگر انسان بیچ میں سے ہٹ جائے، اپنے آپ کو نظام ربوبی سے باہر کر لے. جیسے جو شادی نہیں کرتے، شادی کر کے بچے پیدا نہیں کرتے، تو اس کا مطلب ہے وہ پسند نہیں کرتے کہ میں اللہ کی نظام ربوبی میں کوئی کردار ادا کروں، چونکہ یہ اختیاری ہے. کچھ اللہ تعالیٰ کا ربوبی نظام ہے وہ غیر اختیاری ہے. جیسے زمین میں اگر بیج ڈال دینا ہے تو وہ زمین شادی شدہ جوڑے کی طرح نہیں ہے کہ ابھی ہم نے بچہ پیدا نہیں کرنا. زمین نے حتماً بچہ پیدا کرنا ہے، یہ بیج اس نے پیدا کرنا ہے. زمین کا کوئی اختیار نہیں ہے. یہ سہولت صرف انسان کو دی گئی ہے کہ تو نے نطفے سے انسان پیدا کرنا ہے یا نہیں کرنا، انسان کے اختیار میں قرار دیا ہے. زمین سے یہ اختیار لے لیا گیا ہے. لہٰذا انسان اس ربوبی نظام میں خلل ڈال دیتا ہے، اپنے حصے کا جو کردار ہے وہ نہیں کرتا، لیکن باقی موجودات اللہ کے مقرر کردہ ربوبی اس سسٹم کا جز بن کے اپنا حصے کا کام بر وقت انجام دیتے ہیں. جیسے بر وقت بارشیں ہو جاتی ہیں، بر وقت برسات آ جاتی ہے، بر وقت موسم بدل جاتا ہے، بر وقت سبزہ اگاتا ہے، بر وقت ہریالی ہو جاتی ہے، بر وقت موسم کے مطابق ہر چیز فراہم ہو جاتی ہے. اس تمام ماجرا میں انسان ہمیشہ مشکل میں رہا ہے، چونکہ باقی سب ارادہ الہی سے ہوتا ہے نظام ربوبی اجرا. انسان کے حصے کا جو انسان کے ذمہ ہے وہ انسانی ارادے سے تشکیل پاتا ہے. یعنی یوں نہیں کہ اللہ نے نظام ربوبی انسان کے لیے قہری اور جبری بنایا ہے. ایک حد تک ہے، جبری ہے. مثلا جیسے بچہ پیدا ہوا ہے تو یہ جبری نظام کے تحت پرورش پائے گا، لیکن ایک بڑا حصہ اس ربوبی نظام الہی کا، عالمینی ربوبی نظام کا، جو انسان سے تعلق رکھتا ہے، وہ انسان کے لیے اختیاری قرار دیا ہے. اب انسان کو آغاز میں ہی، ہدایت کے آغاز میں پہلا سبق، پہلی سطر یہ پڑھائی جا رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین. پہلا مشاہدہ آنکھ کھول کے جو کیا ہے تو نے، وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا، اور وہ بھی نہ صرف اپنی حد تک، عالمین کی سطح پر کیا ہے، اور اس پر تو نے حمد و ستائش کی ہے اللہ تعالیٰ کی. حمد و ستائش جو باطن میں ایک نوع طلب ہے انسان کے لیے تکامل کی، چونکہ حمد جن فضائل اور جن کمالات پر ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ کہ انسان خواہاں ہے ان کمالات کا، اس لیے تو تعریف کر رہا ہے. تعریف ایک نوع طلب ہے، دعا ہے انسان کی. یعنی یہ چاہتا ہے انسان یہ سب کچھ حاصل کرنا جو کچھ اسے عالمین میں پسند آ رہا ہے. اگر پسند آ رہا ہے اور حمد کر رہا ہے، خواہاں ہے، تو پھر یہ ربوبیت خدا میں، نظام ربوبیت خدا میں کھلا میدان ہے. اس میں انسان آ کر ہر وہ چیز جو اسے اچھی لگ رہی ہے کائنات میں، اور
تعریفیں کر رہا ہے اس کو بڑھ کر اپنائے اور حاصل کرے۔ آگے پھر اس سورہ کے اندر بھی یہ وضاحت ہو رہی ہے، اور اگلی آیات میں بھی ہم ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کریم کی ہدایت انسان کے لیے اس کا بڑا حصہ اللہ کی ربوبیت کی تشریح، اللہ کی ربوبیت کی تبیین، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی وضاحت اور اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو انسان کے لیے پیش کرنا، یہ ہدایت کا اکثر حصہ اس پر مشتمل ہے۔ بلا واسطہ بعض چیزیں بالواسطہ، مثلا ہمیں وہاں ربوبیت کا ذکر نہیں ملتا، کسی اور معرفت کی آیت ہے تو وہ بھی بالواسطہ ربوبیت پر ہی آ کر منتہی ہوتی ہے، چونکہ عملی زندگی ہماری جس نظام کے اختیار میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے۔ یہ باقی بعد میں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین۔